الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہم قضیہ حملیہ کی تقسیمات پڑھ رہے تھے۔ ہم نے کئی اعتبار سے قضیہ حملیہ کی تقسیمات پڑھی۔ پہلی تقسیم تھی رابطہ کے مذکور ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، دوسری تقسیم تھی ایجاب و سلب کے اعتبار سے، آپ نے پڑھا کہ اس اعتبار سے دو قسمیں ہیں، موجبہ سالبہ۔ تیسری تقسیم تھی حرف سلب کا موضوع یا محمول کا جز بننے یا نہ بننے کے اعتبار سے، اس اعتبار سے دو قسمیں تھی، معدولہ غیر معدولہ۔ چوتھی تقسیم تھی موضوع کا کلی یا جزئی ہونے کے اعتبار سے، موضوع کلی ہے جزئی ہے، اس اعتبار سے چوتھی تقسیم تھی۔ اس اعتبار سے چار قسمیں تھے جو ہم نے پڑھ لیا، قضیہ شخصیہ، قضیہ تبعیہ، محصورہ، محملہ، یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم قضیہ حملیہ کی پانچویں تقسیم پڑھیں گے، یعنی وجود کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے، موضوع کے وجود کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی تقسیم۔ اس اعتبار سے قضیہ حملیہ کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک خارجی، قضیہ خارجی، اور قضیہ ذہنی اور قضیہ حقیقیہ، یعنی اگر موضوع پہ حکم لگایا گیا ہو اس کے خارج میں موجود ہونے کے اعتبار سے تو اسے کہیں گے قضیہ خارجی یا قضیہ خارجیہ، اور اگر موضوع پہ حکم لگایا گیا ہو اس کے ذہن میں موجود ہونے کے اعتبار سے تو اسے کہیں گے قضیہ ذہنی یا ذہنیہ، اور اگر کسی چیز پہ حکم لگایا گیا ہو اس کے اگر موضوع پہ حکم لگایا گیا ہو اس کا خارج اور ذہن میں موجود ہونے سے قطعی نظر کرتے ہوئے بلکہ نفس الامر میں واقع ہونے کے اعتبار سے اس پر حکم لگایا گیا ہو تو اسے کہیں گے قضیہ حقیقیہ۔ آئیے ہم تفصیل پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبق نمبر 32، وجود موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی تقسیم۔ موضوع کے وجود کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی تقسیم کریں گے۔ اس اعتبار سے قضیہ حملیہ کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک قضیہ حملیہ خارجیہ، قضیہ حملیہ ذہنیہ، نمبر تین قضیہ حملیہ حقیقیہ۔ ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ نمبر ایک قضیہ حملیہ خارجیہ، وہ قضیہ حملیہ جس میں موضوع پر خارج میں موجود ہونے کے اعتبار سے حکم لگایا گیا ہو، جیسے زید کاتب، یعنی جس قضیہ حملیہ میں موضوع پر خارج میں موجود ہونے کے اعتبار سے حکم لگایا گیا ہو تو اسے کہیں گے قضیہ حملیہ خارجیہ۔ مثال دیکھیں، زید کاتب، یہاں پہ زید پر کاتب ہونے کا حکم لگایا گیا ہے اس کا خارج میں موجود ہونے کے اعتبار سے، یعنی زید کاتب کب ہے؟ جب وہ خارج میں موجود ہے۔ خارج میں موجود ہونے کے اعتبار سے زید پر کاتب ہونے کا حکم لگایا گیا ہے تو یہ قضیہ حملیہ خارجیہ ہوا۔ وضاحت، اس مثال میں زید جو کہ موضوع ہے اس پر کاتب ہونے کا حکم زید کے خارج میں ہونے کے اعتبار سے لگایا گیا ہے، زید خارج میں ہے اس اعتبار سے اس پر حکم لگایا گیا ہے۔ نمبر دو قضیہ حملیہ ذہنیہ، وہ قضیہ حملیہ جس میں موضوع پر ذہن میں ہونے کے اعتبار سے حکم لگایا گیا ہو، جیسے الانسان کلی، انسان کلی ہے۔ یہاں پہ انسان پر ذہن میں ہونے کے اعتبار سے حکم لگایا گیا ہے کہ کلی ہونا، جزئی ہونا یہ ذہنی بات ہے، اس لیے یہاں پہ جو کلی ہونے کا حکم لگایا گیا ہے یہ ذہن میں ہونے کے اعتبار سے لگایا گیا ہے۔ وضاحت، اس مثال میں انسان جو کہ موضوع ہے یعنی موضوع پر کلی کا حکم ذہن میں موجود ہونے کے اعتبار سے لگایا گیا ہے۔ اسی قسم قضیہ حملیہ حقیقیہ، وہ قضیہ حملیہ جس میں موضوع پر خارج و ذہن سے قطع نظر فقط نفس الامر یعنی نفس شے میں واقع ہونے کے اعتبار سے حکم لگایا گیا ہو، جیسے
الاربعۃ زوجن، 4 جفت ہے، الاربعۃ زوجن یعنی 4 جفت ہے۔ اس مثال میں الاربعۃ یعنی موضوع پر فقط اس اعتبار سے زوجیت کا حکم لگایا گیا ہے کہ وہ نفس الامر میں واقع ہے، ذہن اور خارج سے قطع نظر کرتے ہوئے صرف اس اعتبار سے کہ نفس الامر میں یعنی نفس شے میں واقع ہے، اس اعتبار سے حکم لگایا گیا ہے کہ 4 جفت ہے۔ فائدہ، اہل منطق کے نزدیک جہان کی 3 قسمیں ہیں۔ اہل منطق جہان کی 3 قسم بیان کرتے ہیں، ان کے نزدیک جہان کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جہان خارجی، نمبر 2 جہان ذہنی، نمبر 3 جہان نفس الامری۔ ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 جہان خارجی، جس جہان میں ہم سب یعنی چاند، تارے اور سورج وغیرہ موجود ہیں، یہ جہان خارجی ہے، جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں۔ یہ تمام جہان جو ہے کیا ہے؟ یہ جہان خارجی ہے۔ نمبر 2 جہان ذہنی، وہ جہان جو فقط ہمارے ذہنوں میں موجود ہے، جو جہان ہمارے صرف ذہنوں میں موجود ہو، جیسے کلی، جنس، نوع وغیرہ ہونا، یہ تمام چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہیں، خارج میں نہیں۔ نمبر 3 جہان نفس الامری، وہ جہان جس میں کسی چیز کے وجود پر اس کے ذہنی اور خارجی ہونے سے قطع نظر کر کے حکم لگایا گیا ہو۔ جہان نفس الامری کسے کہتے ہیں؟ وہ جہان جس میں کسی چیز کے وجود پر اس کے ذہنی اور خارجی ہونے سے قطع نظر کرتے ہوئے حکم لگایا گیا ہو، جیسے 4 جفت ہے، 3 6 کا آدھا ہے وغیرہ۔ ان پہ جو حکم لگایا جاتا ہے یہ خارج میں یا ذہن میں موجود ہونے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ ان سے قطع نظر کرتے ہوئے نفس حقیقت میں واقع ہونے کے اعتبار سے حکم لگایا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب